ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج جو احکامات کا آغاز کرنے لگے ہیں یہ اسلامی نظام معیشت کے یوں سمجھیں کہ حفاظتی احکامات ہیں، یعنی خاندان کی تشکیل اور اندر کا سارا نظام بنانے کے بعد باہر اللہ تعالیٰ ایک باؤنڈری لگاتا ہے، چار دیواری بناتا ہے خاندان کی حفاظت کے لیے اور اسلامی نظام معیشت کی حفاظت کے لیے کہ باہر سے شیاطین اور ان کے ساتھی کن کن راستوں سے آ سکتے ہیں، ان راستوں کو مضبوط کیا جاتا ہے اور وہاں پہ پہرے لگائے جاتے ہیں تاکہ شیطان اور اس کے ساتھی اندر داخل نہ ہو سکیں اور وہ اسلامی نظام معیشت کو اور خاندان کو کمزور نہ کر سکیں۔ تو یہ حفاظتی احکامات جو ہیں قرآن پاک کے اندر سورہ نور اور سورہ احزاب اور کچھ دیگر صورتوں کے اندر آئے ہیں، کچھ چیزیں سورۃ النساء کے اندر بھی تھی۔ تو آج ہم سورہ نور اور سورہ احزاب کی کچھ آیات جو ہیں ان کو ملا کے پڑھیں گے اور اس حفاظتی باؤنڈری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے احکام سننے سے قبل بہتر ہے کہ ہم اپنے ایمان کی ایک دفعہ تجدید کر لیں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنایا گیا اور شیطان اس کے حواریوں نے اس پہ بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے ہیں اور اس کے لیے بہت سارے شوشے نکال لیے گئے ہیں۔ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے معنی کو بدل کے کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف، نور کی طرف لے کے آتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے اولیاء طاغوت ہیں یعنی شیاطین ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے کے آتے ہیں اور وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہر دور کی تہذیب کو فرعون سے لے کے اب تک جو شیطان کے چیلے ہیں اس کو روشن خیالی کہتے ہیں، اس کو ترقی کہتے ہیں کہ یہ روشن خیالی کا دور ہے۔ فرعون سمجھتا تھا کہ میرا دور روشن خیالی کا دور ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو تعلیم لے کے آئے ہیں یہ واپس ہمیں اندھیروں میں لے کے جانے والی ہے۔ اور آج کے جو سو کالڈ روشن خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم جس کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے یا یہ قرآن پڑھانے والے اور مولوی متوجہ کرتے ہیں وہ 1400 سال پرانی تعلیم ہے، اور ہم اس وقت جدید دور میں ہیں اور جدید تعلیم ہے جو ہم دے رہے ہیں، اور یہ روشنی ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لا رہا ہے، اور اصل روشنی جو ہے وہ یہ قرآن ہے، اصل روشنی جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور ہی ہے جس کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ آج اگر اللہ یہاں سے اپنا نور اٹھا لے تو دنیا کے اندر کوئی روشنی نہیں رہے گی اور کوئی روشن خیال باقی نہیں رہے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں تازہ رکھیں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اصل نور اور روشنی یہی ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ اور اسی میں بڑی خوبصورت اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی احکامات کثرت سے بیان کیے ہیں، سورت کا نام بھی سورہ نور رکھا ہے، اور اسی کے اندر اللہ نے اپنی مثال دی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ معاشرتی احکامات بیان کرنے، ایک حصہ بیان کرنے کے بعد درمیان میں آیات آئی ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، پھر اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے، اور ان آیات کے بعد اللہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ ایک پورا رکوع جو ہے وہ منافقین کا آیا سورہ نور کے اندر کہ جنہیں جب بلایا جاتا ہے کہ آؤ اور اللہ رسول کی بات سنو اور اطاعت کرو تو وہ منہ پھیر جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بات انہیں ایسی ملتی ہے جو ان کے نفس کی خواہش کے مطابق ہو تو اس کو وہ مان لیتے ہیں، جو دل چاہتا ہے مان لیا، جو دل چاہتا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اگلے معاشرتی احکامات دیتا ہے۔ تو بڑا اچھا کمبینیشن ہے جو سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو ہم بالکل اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ اب اللہ کے نور کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے نور کے اندر بلکہ داخل ہو چکے ہیں ہم کلمہ پڑھنے کے بعد، اور نورانی احکامات ہیں جو ہم اب تک سیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آج سیکھیں گے وہ اللہ کے نور کے احکامات ہیں، اور ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ضرور ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ مومنین کی اخلاقی تربیت کر کے انہیں اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے نور کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نور میں سے حصہ پا لیتے ہیں۔ پھر اس سورہ نور کا جو پس منظر ہے اس کو بھی سمجھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا گیا تھا، واقعہ افک جو ہے سب نے سنا ہوگا، زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ اور اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آزمایا گیا۔ تو اس پس منظر کے ساتھ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے
کہ ان منافقوں نے اور شیطان کے ساتھیوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بخشا۔ مسلمان عورتوں، اگر تم پاکیزہ زندگی نہیں بسر کرو گی، اور مسلمان مردوں اگر تم ان احکامات پہ عمل نہیں کرو گے تو تم بھی سخت اذیت پاؤ گے، جو کہ آج ہم پا رہے ہیں۔ معاشرے میں ہراسمنٹ ہے، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، زیادتی کی خبریں روز آ رہی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ مرد اور خواتین دونوں نے اللہ کا نورانی راستہ چھوڑ کے شیطان کے راستے اپنا لیے ہیں اور شیطانی طریقوں پہ چل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں سب تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، زنا بھی عام ہو چکا ہے، عمل قوم لوط بھی عام ہو چکا ہے، گھروں کے اندر بھی سکون نہیں ہے اور معاشرے کے اندر بھی سکون نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر ہمیں کیا احکامات دیتا ہے۔ نمبر 27 سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور بیچ بیچ میں سے کچھ آیات ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ اس میں تمہارے لیے کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، جس میں تمہارے فائدے یا کام کی چیز ہو، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، سب کی اللہ کو خبر ہے۔ یہ استئذان کا حکم ہے کہ گھروں کے اندر اجازت لے کے داخل ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو محترم قرار دے دیا جہاں پہ خواتین رہتی ہیں، اور حکم دیا کہ گھروں کے اندر جب جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ اور گھر والوں کو مانوس کر کے جاؤ، اور اگر کوئی کہہ دے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ اچھا، آج یہ بات تو بہت ہی ناقابل تصور ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں آئے، بیل کرے اور ہم اسے کہیں کہ آج میں ملاقات نہیں کر سکتی، آپ کل آ جائیں، تو وہ شخص شاید واپس آئے گا ہی نہیں، جو ہماری بہن ہوگی یا بھائی ہوگا، کہ یہ تو ہمیں آنے نہیں دیتے۔ بہرحال یہ تصور اسلام نے دیا ہے کہ اگر کسی کو مجبوری ہے تو وہ چاہے تو نہ ملنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ آج نہیں کل آ جائیں۔ اور حضرت عطا بن رباح صحابی تھے، اور یہ 3 بہنیں ان کی زیر کفالت تھیں۔ تو جب یہ آیات آئیں تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ان سے اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں؟ تو فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رخصت دی جائے کہ میری بہنیں ہیں چھوٹی اور میں نے گھر میں داخل ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ کیا تم اپنی ماں، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، کہ اپنی ماں کو بنانا دیکھنا پسند کرو گے؟ فرمایا نہیں۔ تو فرمایا اجازت لے کے آؤ۔ تو جب پھر بحث کی تو پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم کی اطاعت چاہتے ہو یا نہیں؟ اس فی ظلال القرآن کے اندر سید قطب شہید نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اطاعت کرو۔ گھروں کے اندر استئذان کا طریقہ اب پھر دیہات کے اندر تو تقریباً ختم ہے، جس کا دل چاہتا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی بھائی ہے، اور وہ بس گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ مشکل بعض وقت پیش آتی ہے۔ اور جو شہروں کے اندر گھر ہیں وہاں پہ بھی اجازت، یعنی بیل کی صورت میں اجازت تو موجود ہے، لیکن یہ پابندی نہیں ہے کہ کون گھر میں آئے کون نہ آئے۔ ہر ایک داخلہ اور پردے کا اور تخلیہ کا اور جو الگ سے ایک نظام ہوتا تھا، کبھی زنان خانے اور مردان خانے الگ ہوتے تھے، وہ تصور جو ہے ختم ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس کو ہم سمجھیں کہ گھروں کے اندر وہ لوگ آئیں جن کو اجازت دی جائے، وہ نہ آئیں جن کو اجازت نہ دی جائے، اور یہ ولی کا کام ہے، گھر کے جو قوام ہے اس کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس کے گھر میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کس کے سامنے بیٹیوں اور بہوؤں اور بیویوں کو جانے کی اجازت ہے اور کس کے سامنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک نظام جو ہے گھروں کا وہ بنایا جائے اور نظام کی پابندی کی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مومن مردوں کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ معاشرتی پاکیزگی کے احکامات اور اس میں ہجان خیزی سے پاک معاشرہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہجان ڈیولپ ہی نہ ہو، اور پہلا حکم اجازت کا بھی مردوں کو دیا گیا کہ گھروں کے اندر آئیں تو اجازت لے کے آئیں، اور سورۃ احزاب کے اندر پہلا پردے کا حکم بھی مردوں کو دیا گیا کہ جب وہ انہوں نے امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگیں، یعنی عورتوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو درمیان میں حجاب، وہ حجاب نام ہی اس کا ہے جس کا حکم مردوں کو دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں حجاب وہ ہے جو عورتیں اوڑھتی ہیں، وہ بھی ایک حجاب ہے، لیکن اصل آیت حجاب مردوں کے لیے نازل ہوئی تھی، اور یہ حکم بھی مردوں کے لیے ہے۔ تو پہلا حکم مردوں کو ہے کہ اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں، نگاہیں بچا کے رکھیں، صرف نیچی نہیں رکھیں، اور نگاہ
کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل کے اندر پائے گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، اور اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ نگاہ بچے گی تو دل بچے گا، اور نگاہیں بچیں گی تو شرمگاہیں بچیں گی۔ تو کس کس چیز سے نگاہیں بچانی ہیں یہ ہم سب کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی باہر گئے ہیں تو نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو نہ دیکھیں، لیکن نگاہیں ہر جگہ آج تو ہمارے سامنے جو بے حیائی کے سارے چینل ہیں، اور جو ایون یہ فون ہمارے ہاتھ میں ہے جس سے ہم بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں، اس وقت میں اسی فون پہ آپ سب سے مخاطب ہوں، لیکن اسی کے اندر بہت کچھ ہے۔ اس کو ہاتھ میں پکڑنا ہے تو نگاہیں کیسے بچانی ہیں، گھر سے باہر نکلنا ہے تو نگاہیں کیسے بچانی ہیں، ٹی وی پہ بیٹھنا ہے اور ڈرامے دیکھنے ہیں تو نگاہیں کیسے بچانی ہیں۔ تو چوکوں چوراہوں پہ جو بل بورڈ لگے ہیں، کیا اس ہماری نگاہیں نیچے رکھنی مشکل ہے؟ یہ تو شیطان کے حواریوں نے بد نظری کو اس قدر عام کر دیا ہے کہ اپنے ان کے فالوورز ہیں ان کی بھوک مٹانے کے لیے ہر جگہ پہ اس کا بندوبست ہے۔ آپ پاؤڈر کا ڈبہ لائیں، کریم کی ڈبیاں لائیں، کاسمیٹکس لائیں، بچوں کے بیگ لائیں، بچوں کی پینسلیں لائیں، آپ کوئی بھی چیز لائیں، بچوں کی گڑیاں لائیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر شیطان اور اس کے حواریوں نے یہ نگاہوں کی بھوک مٹانے کا بندوبست نہ کیا ہو۔ کیا ہے؟ یخرجون من النور الی الظلمات، یہ لوگ نور سے اندھیروں کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ سارا نظام کیسے بدلے گا جب تک اللہ کا قرآن نافذ نہیں ہوتا، جس کو نظام اسکولوں سے بھی نکال دیا گیا، نصاب سے بھی نکال دیا گیا، اور جب تک یہ نہیں آئے گا سینوں کے اندر، دلوں کے اندر، عمل کے اندر اور نظام کے اندر، اس کا نظام نافذ نہیں ہوگا، تب تک یہ جو نگاہوں کی چوریاں اور نگاہوں کی بد نگاہی کے ذرائع ہیں ان کا بند ہونا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے مردوں کو مخاطب کرتا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب آپ سب خود سمجھتے ہیں کہ کیسے حفاظت کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ نگاہوں کی حفاظت اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ ذالک ازکی لہم، کہ پاکیزگی نگاہ کے راستے آئے گی، اس نگاہ کو پاکیزہ رکھو تو تم پاکیزہ رہ سکو گے۔ آج تو کہتے ہیں پردہ بھی آنکھ کا پردہ ہے، کرو تو صحیح آنکھ کا پردہ، دوسرا پردہ تو کرنا ہی نہیں ہے جنہوں نے نہیں کرنا، آنکھ کو تو پاکیزہ رکھو۔ تو آنکھ ہی پاکیزہ نہیں ہے نا آج کے دور میں، وہی تو مشکل ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ عورتوں کے لیے بھی غض بصر کے احکام وہی ہیں جو مردوں کے لیے۔ ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے کمروں میں کرکٹرز کی تصویریں لگا لیں اور فلم ایکٹرز کی تصویریں لگائیں اور بس وہ چیزیں دیکھتی رہیں۔ تو جس طرح قصدن مردوں کا غیر عورتوں کو دیکھنا منع ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی غیر مردوں کو دیکھنا منع ہے۔ تو اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں۔ اب عورتوں کو اس کے علاوہ کچھ اور احکام بھی جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور شرمگاہوں کی حفاظت کیا ہے؟ اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں الا یہ کہ جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے اوڑھنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈالے رہیں۔ یہ ابتدائی حکم ہے عورتوں کے لیے، اور یعنی پہلی بات یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور یا نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ کن عورتوں کے لیے ہے؟ مومنہ عورتوں کے لیے۔ قل للمؤمنات، یعنی ان عورتوں کے لیے، ظاہر ہے ان عورتوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا جنہوں نے اللہ رسول کو عزیز نہیں رکھا، اور کچھ ایسے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ کے ہر حکم سے ضد ہے، اگرچہ وہ کہنے کو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اللہ کے ہر حکم کے ساتھ ضد لگا لی ہے اور سن کے بھی نہیں سننا، تو وہ مخاطب نہیں ہے۔ وہ تو ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو مخاطب ہیں مومنات، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنات کو بتا دو، سنو کہ تمہارا رحمان و رحیم رب تمہیں کیا حکم دے رہا ہے اور تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانا چاہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ایک تو نگاہ بچا کے رکھو اور اپنے سینوں پہ اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لو، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ خود ظاہر کون سی زینت ہوتی ہے؟ ہوا یا دوپٹہ اڑ گیا، برقع یا چادر اڑ گئی ہے، یا چوڑیاں وڑیاں چھوٹی موٹی کو پہن رکھی ہیں، چادر برقع تو لیا ہوا لیکن کبھی تھوڑا سا برقع ہٹ گیا، تو یہ چیز تو ہوگی جو خود بخود ہوگی، اس میں تو اللہ تعالیٰ گنجائش دیتا ہے اور یہ چیز منع نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے بناؤ سنگھار کر کے ہاتھوں کا، انگلیوں کا، اور اس طرح سچ سنور کے باہر نکلنا اور پھر اس کو دکھاتے پھرنا، تو یہ چیز نہیں ہے۔ عورتیں اپنے ستر کی حفاظت کریں، اور ستر کی حفاظت کے اندر بنیادی بات یہی ہے کہ مکمل لباس ہو، اور ایسا لباس جس میں سے جسم جھلکتا ہے،
یا اتنا ٹائٹ ہے کہ ہر چیز نمایاں ہو گئی ہے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اور آج ہم اپنے لباسوں پہ خود نظر ڈال لیں، گرمی آتی ہے تو ہمارے لباس کیسے ہوتے ہیں، اور سردی آتی ہے تو ہمارے لباس کیسے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ لباس جو لباس تقویٰ ہے، ہم سورہ اعراف کے اندر اس کو پڑھ چکے ہیں، تو اس کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور تو لباس تقویٰ ہونا چاہیے جس کے اندر سے جسم نہ جھلکے، آستینے ہاف نہ ہوں، ٹخنے ننگے نہ ہوں۔ آج تو بدنصیبی سے بالکل شیطان کے جو پیروکار ہیں، انہوں نے ڈیزائننگ لباس کی جو کر دی ہے وہ بھی یہ ہے کہ شریف ترین گھرانوں کی بچیوں کے ٹخنے بھی ننگے ہیں اور ان کے بازو ننگے ہیں۔ تو گھر سے باہر جاتے ہوئے اور گھر کے اندر بھی، اور نماز کا سطر بھی یہ ہے کہ عورت پوری کی پوری ڈھکی ہوئی ہو، بازو بھی پورے ڈھکے ہونے چاہیے اور ٹانگیں بھی پوری ڈھکی ہونی چاہیے، ٹخنے بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اپنی ٹانگیں بھی ڈھکیں، اپنے بازو بھی ڈھکیں، اور اپنے سینوں پہ اوڑھنیوں کے آنچل رکھیں۔ کہ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے، قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے جو دوپٹہ لیں؟ تو یہ جگہ ہے جہاں قرآن کے اندر لکھا ہے کہ دوپٹہ لیں، اور یہ گھر کے اندر کا حکم ہے کہ اپنے اوڑھنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ یہ ہے دوپٹہ، کہ دوپٹہ جو ہے ظاہر سر کے اوپر ہوگا تو وہ سینے پہ آئے گا۔ تو اپنے گھر کے اندر اپنے سر اور سینے جو ہیں وہ ڈھک کے رکھیں، اور گھر کے جو مرد ہیں ان کے آگے حکام آ رہے ہیں کہ ان کے سامنے زینت کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن سر اور سینہ جو ہے ان کے سامنے بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور ہمارا سطر جو ہے وہ اپنے عام ہمارے جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے بھی سطر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں زینت کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، میک اپ کر کے، چوڑیاں زیور پہن کے ان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو سطر کے احکام یہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اگر وہ بھی دیکھ لیں جو پردے کے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہ کتنی خوبصورت نسبت ہے اللہ تعالیٰ جو ہماری قائم کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں تینوں کو ایک ہی آیت کے اندر مخاطب کیا۔ گویا ہمارے لیے حکم ہے کہ تمہاری آئیڈیل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کی بیٹیاں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام امہات المومنین اور تمام بیٹیاں، وہ حضرت فاطمہ جنہوں نے فرمایا تھا اور وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ امہات المومنین۔ تو فیصلہ کر لیں ہم کہ ہم نے آئیڈیل کس کو بنانا ہے، کس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ معیار حسن اور معیار نسوانیت اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیتا ہے؟ تو معیار نسوانیت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حیوانیت کا معیار حسن کچھ اور ہے نا، وہاں مقابلہ حسن بھی کچھ اور ہوتا ہے، اور جو عالمی حسینہ ہوتی ہے وہ بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ دیکھ لیں وہ کس کا راستہ ہے اور کس کے نقش قدم پہ ہم نے چلنا ہے۔ تو اس راستے پہ چلنے کا حکم ہمیں اس آیت میں دیا جا رہا ہے۔ تو ہم آج سے انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اور اگر پہلے 50 دفعہ بھی ہم نے اس حکم کو سنا ہے تو آج دل کے کانوں سے سنیں گے، اور انصار کی خواتین کی یاد تازہ کریں گے جن کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ نور کی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اپنے اوڑھنی کے آنچل اپنے سینوں پہ ڈالنے، اور گھر سے باہر سورہ احزاب کی آیت ہوئی کہ باہر نہ نکلو چادریں اوڑھے بغیر، تو کوئی عورت ایسی نہ تھی جو صبح کی نماز میں آئی اور اس نے پراپر چادر نہیں لی ہوئی تھی، اور اس رات مدینہ کے گھروں میں چراغ گل نہیں ہوئے تھے، اور خواتین رات کو چادریں تیار کرتی رہی۔ تو اس لیے اگر ہمیں اللہ کے دین پہ مکمل عمل کرنا ہے تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، تسبیحاں کر لیں، اور لیکن نماز کی چادر الگ رکھ لیں، اور گھر سے باہر جاتے ہوئے یا گھر کے اندر ہم بالکل سچ سنور کے نکلے، اور جب نماز کا وقت آئے تو بیگ میں سے، پرس میں سے ایک دوپٹہ نکالیں اور اوڑھ کے نماز پڑھ لیں۔ یہ ہم نے تقسیم کر دیا اپنے دین کو، ہم نے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ یہ ٹکڑے نہیں ہیں ایک مومن کی زندگی میں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیاطین، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے جو راستے ہیں ان پہ نہ چلو۔ تو کچھ عمل ہم کر لیتے ہیں جو آسان لگتا ہے، اور پھر کہتے ہیں واہ واہ فلاں تو بڑی عبادت گزار ہے، بڑی عبادت کرتی ہے۔ اگر وہ عبادت گزار ہے تو اسے پورے دین پہ عمل کرنے چاہیے۔ ادھر نمازیں پڑھیں اور چلیں، جو جتنا کرتا ہے الحمدللہ غنیمت ہے، لیکن اس کو جو نہیں کر رہے اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو حکم یہ ہے کہ گھروں میں سینوں پہ اوڑھنیوں کے آنچل ڈال کے رہیں، گھر سے باہر نکلیں چادر لے کے جائیں، اپنے آپ کو ڈھک کے نکلیں، برقع لے کے جائیں یا چادر لے کے جائیں، جو بھی صورت ہو۔ کیوں کہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، پہچان لی جائیں کہ یہ مومن ہیں، ان کو ستایا نہ جائے، ان کی ہراسمنٹ نہ ہو۔ ہراسمنٹ کی بنیادی وجہ مرد
اس کی نگاہیں نیچی نہ ہونا، اس کے اندر ہجانیت اور حیوانیت زیادہ ہونا، اور دوسری وجہ عورت کا سچ سمجھ کے باہر نکلنا۔ آپ نہ اکیلی عورت کو ہی کہہ سکتے ہیں، جب عورت کو ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو وکٹم کو ہی وہ کر دیا، کہ جو وکٹم ہے آپ اسی کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ دونوں کو نصیحت کر رہا ہے، جو حملہ کرنے والا ہے اس کو بھی نصیحت کر رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان مضبوط کرو، اور اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آؤ، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو سمجھو، تب تم پاکیزہ ہوگے۔ اپنی نگاہوں کو بچاؤ، اپنی شرمگاہوں کو بچاؤ، پہلے مردوں سے کہا اور اس کے بعد عورتوں سے کہا۔ تو دونوں کے لیے احکام ہے کہ اگر ہراسمنٹ سے رکنا ہے اور اگر ستائے جانے سے رکنا ہے تو دونوں اللہ کے احکامات پہ عمل کریں۔ لیکن افسوس کہ آج اس کا بھی مذاق بنا لیا گیا ہے، مرد الگ سے مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اندر تو بالکل ہی دوسری چیزیں ہیں جو کہ مومن نہیں ہیں یا جو ایمان سے دور ہیں، اور جو عورتیں عمل کرنے والی نہیں ہیں وہ بھی، اور جو عمل کرنے والی ہیں انہوں نے بھی بس اگر باہر جا رہے ہیں اتنی پتلی چادر ہے کہ اس میں سے سارا لباس نظر آ رہا ہے، پتلے برقعے ہیں، لمبے چاک ہیں، ٹائٹ برقعے ہیں، گویا ایک تماشا ہے جو ہم نے لگا لیا ہے دین کا۔ تو بس خدا کے لیے دین کا مذاق نہ اڑائیں اور ایمان کے ساتھ دین کے اوپر عمل کریں، جو کچھ عمل کرنا ہے وہ مکمل طریقے سے کریں۔ ہم نے دین کے اعمال کی روح نکال دی ہے، نماز بھی ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ایک عمل بن گیا ہے، اور حج بھی ایک روایت اور ایک نمائش بن گئی ہے کہ ویڈیو کیمرے لے کے حج کرتے تھے۔ اللہ نے پتہ نہیں اسی لیے اپنا گھر بھی بند کر دیا ہے، اتنا دل دکھتا ہے اس بات پہ۔ تو بس اللہ کے دین میں صحیح طرح سے داخل ہوں اور شیطان کو لات ماریں، اللہ کے حکم پہ لبیک کہیں، اور مسلمان مرد اپنے نگاہیں بچا کے رکھیں، اپنی شرمگاہیں بچائیں، اور مسلمان عورتیں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں، گھر کے اندر کے حکام کو سمجھیں۔ محرم رشتوں کی پوری فہرست اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اگلی آیات کے اندر کہ اپنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، سوتیلے بیٹے، سگے بیٹے اور سوتیلے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، اور اپنے میل جول کی عورتیں، اور یہ جو ہم سب عورتوں کے سامنے بازار میں نکل جاتے ہیں میک اپ کر کے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس دور کے مملوک ہوتے تھے، آج کے نوکر نہیں ہیں جن کے سامنے ہم زینت کر کے آ سکتے ہیں۔ مملوک اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یعنی جو مجذوب قسم کے ہیں، جنہیں عورتوں کی جو تفصیلات ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور چھوٹے بچے جو بھی عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں۔ آج کے بچے بہت جلدی میچور ہو رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ان سب کے سامنے ہم احتیاط کریں گے اور زینت ظاہر نہیں کریں گے۔ اور آخر میں حکم دیا اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے کہ اپنی زینت جو انہوں نے چھپا کر رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ تو اس میں زیوروں کی جھنکار ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں بھی مردوں کے حواس کو متوجہ کرنے والی ہیں، مشتعل کرنے والی ہیں، ان کو لے کے باہر نہ نکلیں۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی روشنی میں فرمایا ہے کہ خوشبو لگا کے عورتیں باہر نہ نکلیں، کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے۔ تیز خوشبو لگا کے عورت کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں کوئی ہلکا سا ڈی اوڈرنٹ ہے وہ لگا سکتی ہے، یہ بھی نہیں مطلب کہ عورتیں بدبو پھیلاتی پھریں۔ بہت مصیبت ہوتی ہے، موٹے برقعے جنہوں نے پہنے ہوتے ہیں کہ وہ قریب سے گزر جائیں یا قریب آ کے بیٹھیں تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے برقعوں کو جلدی جلدی دھوتے رہا کریں، اپنی چادروں کو جلدی جلدی دھوتے رہا کریں، اور برقعے کے نیچے ڈی اوڈرنٹ استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ایسی بدبو ہم پھیلانے والے نہ بنے کہ لوگ دین اسلام سے ہی نفرت کرنے لگ جائیں۔ اور اسی کے ساتھ آواز کی حلاوت سے بھی اللہ نے منع کیا، اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 32 تو 34 اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور سابق دور کی جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے۔ اب یہاں پہ شیطان کے حواری کہتے ہیں کہ یہ حکم تو صرف نبی کی بیویوں کے لیے تھا، نہیں تو باقی عورتیں تو پھر خوب اونچا اونچا بولیں، ایسے انداز میں بات کریں کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہوں،
اور باقی عورتوں کو تو پھر کوئی نہیں ہے کہ وہ گھر میں ٹک کریں، بس وہ سابق دور کے سچ جو دکھاتی پھریں، اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور زکوٰۃ دینے کا تو پھر یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے، باقیوں کے لیے تو نہیں ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت کا حکم ہے تو یہ بھی صرف نبی کی بیویوں کے لیے۔ تو یہ آیت کو ایک یعنی غلط معنی پہنا دیے جاتے ہیں، لیکن اس پہ جو علماء امت ہے ان کا اجماع ہے کہ یہ حکم نبی کی بیویوں کے حوالے سے تمام امت کی عورتوں کے لیے ہے کہ اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو، یہ کہ زبان لوش دار نہ ہو۔ اور آج کی جو دنیا ہے، مادیت کی دنیا، اس میں تو بس عورت جب تک کاؤنٹر پہ نہیں ہے تو آپ کا کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ ہر جگہ پہ جو پی آرز ہیں، پبلک ریلیشنز ہیں، وہاں پہ ایک سجی سجائی عورت کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، اور سیل گرلز ہیں، اور جہاز کے اندر جب تک عورت کھانا تقسیم نہیں کرے گی تو مسافروں کا دل کیسے لبے گا۔ سارے جو نظام ہمارا بن چکا ہے یہ اللہ کے دین سے ہٹ کے بہت خطرناک راستے پہ ہم چل پڑے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے جو فساد اور جو مصیبتیں اور جو بیماریاں ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک تو گھر میں ٹک کے رہو، گھر کی ذمہ داریاں اپنی ادا کرو، یہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور زبان کی حفاظت کرو، لوشدار آواز میں بات نہ کرو، نرمی اپنی زبان میں ایسی اختیار نہ کرو کہ جن کے دلوں کے اندر پہلے ہی خرابیاں ہیں وہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی خاتون ہے، اس سے تو میں بڑے مزے سے بات چیت کر سکتا ہوں، اور پھر آگے ساری خرابیاں جو چل پڑیں گی۔ اور گھر سے باہر نکلو تو سج دھج نہ دکھاؤ، ڈھک کے نکلو۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی دیکھیں ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے نماز، زکوٰۃ اور اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ اسی رب کا حکم نماز پڑھنا ہے، اسی رب کا حکم زکوٰۃ دینے کا ہے، اسی رب کی پوری اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی مکمل اطاعت کرو تو تمہارے گھروں سے گندگیاں دور ہوں گی، یہ تمہاری طلاقیں دور ہوں گی، تمہارے گھروں کے اندر استحکام آئے گا، تمہارے خاندانوں میں استحکام آئے گا۔ اللہ اہل بیت کے گھر سے گندگی کو دور کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اہل بیت کے گھر میں کون سی گندگی تھی؟ تو پاکیزہ گھرانے تھے، ہم تو ان کی کیا خاک پاک، کیا ان کے گھوڑوں کی پاؤں تھے، ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ تو پاکیزہ گھرانے تھے، لیکن اللہ ان کو پاکیزگیوں کی بلندیوں پہ پہنچانا چاہتا تھا۔ گندگیاں تو ہمارے گھروں میں ہیں، اور ان گندگیوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان گھروں کے اندر جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور یہ قرآن جو ہم اب سن رہے ہیں بیٹھ کے، اس کو سنو اور پڑھو۔ اللہ باریک سے باریک بات کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے احکامات پہ ہم چلیں، ان احکامات کی تعمیل کریں۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ جتنی ہم اب تک غلطیاں کر چکے اور جتنا ہم اللہ کے دین سے دور ہو چکے، اب ہم سب مل کے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، تب ہم فلاح پا سکتے ہیں، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے شوہروں کے لیے اور ان کی بیویوں کے لیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو سمجھیں۔ دیگر احکام جو سورہ نور کے اندر دیے گئے میں صرف ان کی طرف اشارہ کر دیتی ہوں کہ اس میں یہ آتا ہے کہ بچے بھی جب تھوڑے بڑے ہو جائیں تو آپ کے بیڈ رومز کے اندر اجازت لے کے داخل ہوں، اور تنہائی اور خلوت، عورت اور مرد تنہا نہ رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی سے، لمس سے ایک غیر محرم عورت کے ساتھ، یعنی جو مسافہ کرتے ہیں یا اتنے کلوز بازاروں میں، دفتروں میں اتنے کلوز ہو کے بیٹھنا کہ ایک دوسرے کو چھونے کا ڈر ہو، اس سے منع کیا ہے۔ بیعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے لیتے تھے تو ان کو چھوتے نہیں تھے۔ سفر میں محرم کا ساتھ ہونا، اختلاط مرد و زن، حتیٰ کہ نماز میں بھی اختلاط کی اجازت نہیں ہے، میاں اور بیوی بھی ایک جانماز پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اور بناؤ سنگھار کی اجازت تو ہے مگر اس میں بھی حد سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے، اور گھر میں بیٹھنے کا حکم عورتوں کو تبرج جاہلیہ سے منع کیا گیا۔ تو ہم سب اپنے طرز عمل پہ غور کریں، اپنے لباسوں پہ غور کریں، معروف اور منکر کے پہ غور کریں۔ آج کی منکر چیزیں معروف ہو چکی ہیں اور معروف جو ہیں وہ منکر بن چکے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف چلیں، اور اس میں زبردستی کسی پہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی، اللہ نے صرف احکام دیے ہیں، ان کو بڑے پیارے طریقے سے دلائل کے ساتھ سمجھا دیا ہے۔ سیدھا راستہ ٹیڑھے راستے سے کھول کے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، اور بیان کرنے والوں نے اس کو بیان کر دیا۔ علماء نے اتنی اچھی تفاسیر لکھ دی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو فرماتا ہے جو طاغوت سے کفر کرے گا، جو شروع میں ہم نے پڑھا کہ جو طاغوت ہیں وہ اندھیروں سے روشنیوں سے نکال کے اندھیرے کی طرف لاتے ہیں، تو جو کوئی طاغوت سے کفر کرے گا اور اللہ پہ ایمان لائے گا، وہ ایک مضبوط عروۃ الوثقی، مضبوط کڑا پکڑ لے گا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔
اور واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور دیکھتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ سورہ نور کے وہ احکام جا کے پڑھیں، سورہ احزاب پڑھیں جن کے اندر اللہ نے احکام دیے ہیں، اور بہت اچھی تفسیر سے پڑھیں تاکہ ہم اللہ کے احکامات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اپنے گھروں کو محفوظ کر سکیں اور جنت تک ہم سب اکٹھے رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔